رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ لام تاکید کا ہے، کسی بات کے اندر زور ڈالنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، وزن پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے ضرور بضرور کرنا ہے، یہ کام لازمی کرنا ہے۔ یہاں پر بھی رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے، لازمی طور پر آزمائش کے اندر ڈالیں گے۔ اور آزمائش کیسے ہوگی؟ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے 4 مختلف قسم کی آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش تو ضرور کریں گے۔ کیسے؟ من الخوف، تمہارے دلوں کے اندر خوف پیدا کر کے، ڈر ڈال کر کے ہم تم کو آزمائیں گے۔ یہ جو خوف ہوتا ہے نا، بالعموم بیرونی اسباب، باہر کے جو اسباب ہیں ان سے پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جنگ کا خطرہ ہے، چوری اور ڈاکے کا خطرہ ہے، دشمن کا خطرہ ہے، کسی وبا اور بیماری کا خطرہ ہے، سیلاب کا خطرہ ہے، طوفان کا خطرہ ہے۔ اور یہ جو خوف ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آزمائش ایسے ہوتی ہے کہ خوف کی کیفیت میں انسان کا جو امن اور سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کاروبار جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، تجارت تباہ ہو جاتی ہے، زراعت تباہ ہو جاتی ہے، فیکٹریاں اور کارخانے بند ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جنگ کا خطرہ ہو، اب ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ابھی جو ہے حملہ ہوا، ابھی حملہ ہوا، انسان ہر وقت ایک ڈر کی کیفیت کے اندر رہتا ہے۔ اور زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے یہ جو وبا ہے کرونا وائرس کی صورت میں، کاروبار بند ہیں، پیٹرول پمپ بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، ہر طرف ایک خوف کی کیفیت ہے۔ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ خوف کے ذریعے سے انسانوں کو آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو اب خوف کی وجہ سے نہ کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، نہ تجارت ہو سکتی ہے، نہ زراعت ہو سکتی ہے، نہ فیکٹریاں اور کارخانے چل سکتے ہیں، نہ بے فکر ہو کر کے انسان گھر سے نکل سکتا ہے۔ اور جو اہل ایمان ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو اہل ایمان ہیں نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم یہ دونوں ہم معنی ہی ہیں، ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خوف ہوتا ہے آگے آنے والی مصیبت، پریشانی کا خدشہ ہوتے ہوئے ڈرنا، اور غم ہوتا ہے پیچھے کوئی چیز رہ جائے تو اس پر غم کرنا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں قیامت کے دن نہ وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ان پر غم ہوگا، یعنی ان کو یہ خوف نہیں ہوگا جب وہ اہل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزار کر کے دنیا سے گئے ہوں گے تو انہیں پھر جہنم کا ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، امن کی کیفیت ہوگی، اور جو پیچھے رہ گیا اس پر غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ خوف کے ذریعے سے اہل ایمان کو آزمائش کے اندر ڈالتے ہیں، وہ بیماری کا خوف ڈال کے، وہ جنگ کا خوف ڈال کے، کسی دوسری چیز کا خوف ڈال کے رب تعالیٰ آزماتے ہیں کہ اس خوف کی کیفیت میں اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کے اوپر رہتا ہے یا بغاوت کے اندر اتر آتا ہے۔ اور دوسری جو آزمائش اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی، والجوع، بھوک کے ذریعے سے، کیونکہ یہ جو غربت ہے، یہ جو غریبی ہے، بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ غربت اور فقیری بعض دفعہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور میں اور آپ بڑی اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ بات عام بھی ہے، اور کئی لوگ آپ کو مل بھی جائیں گے، اور کئی لوگوں کو ذاتی طور پہ میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے یورپ کا ویزا لینے کے لیے قادیانیت کو قبول کیا ہے۔ غربت اور بھوک کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت کو یعنی کفر کو ترجیح دی ہے۔ تو رب تعالیٰ بھوک کے ذریعے سے، غربت ڈال کے، فاقے ڈال کر کے
غلوں کی اور اناجوں کی کمی کر کے بھی انسان کو آزماتے ہیں کہ وہ رب تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ دوسری جو آزمائش ہوتی ہے وہ بھوک کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، اور بطور احسان کے رب تعالیٰ نے اہل مکہ کو کہا ہے کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، میرے نبی کو جھٹلاتے ہو، میرے آخری رسول کو نہیں مانتے ہو، اس کے راستے کے اندر روڑے اٹکاتے ہو، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں بھوک کے اندر کھانا کھلایا ہے اور خوف کے اندر امن عطا کیا ہے۔ یعنی جو مکے کا معاشرہ تھا نا اس وقت، کوئی قافلہ محفوظ نہیں تھا، راہ زنی عام تھی، ڈاکہ زنی عام تھی، جو بھی قافلہ جاتا تھا اس کو لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن جو مکے کے رہنے والے تھے، جو مکے کے قافلے جاتے تھے، ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، ان کا عزت اور احترام تھا کہ یہ خانہ کعبے کے متولی اور مجاور ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے بطور احسان کے ان کو کہا کہ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں بھوک کے اندر کھانا کھلایا ہے، باقی لوگ قحط سالی کے اندر ہوتے تھے، رب تعالیٰ تمہیں کھانا مہیا کر رہا ہوتا تھا، اور باقی لوگ ہر وقت خوف کے اندر ہوتے تھے کہ ابھی حملہ ہوا، ابھی قافلہ لٹ گیا، ابھی بچوں کو پکڑ کے لے گئے، غلام بنا لیا، عورتوں کو پکڑ کر کے لے گئے، لونڈیاں بنا لیا، لیکن تمہارے قافلے بھی امن کے ساتھ گزرتے تھے۔ تو بھوک اور خوف یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، رب تعالیٰ انسانوں کو آزماتے ہیں۔